گھٹنوں کے درد کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام ڈاکٹر نسیم خالد ہے اور میں عرصہ 20 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہزاروں مریض شفایاب ہو چکے ہیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ میکسیمم لوگوں کو مجھ سے فائدہ پہنچ سکے۔ ابھی جیسے کہ ہمارے ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ دوسرے اخراجات کے علاوہ ڈاکٹر کے پاس اپروچ نہیں کر سکتے اور ان کو بے شمار مرض لاحق ہوتے ہیں، اور میری ایک چھوٹی سی کوشش یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں میں آج کل گھٹنوں کا درد بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ پین کلر کھا کھا کے اپنے معدے کو تباہ کر رہے ہیں اور گردوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں ایک اپنی چھوٹی سی ایک کوشش کروں، ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین، ہمارے میڈیکل ٹرم میں جوڑوں کے درد کے لیے دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں آسٹیو آرتھرائٹس اور دوسرے کو کہتے ہیں رومیٹڈ آرتھرائٹس۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں آسٹیو آرتھرائٹس کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آسٹیو آرتھرائٹس جو ہے یہ جب ہمارے جو جوڑ ہوتے ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے چکناہٹ اور جلی پیدا کی ہوتی ہے۔ جب ہم چلتے پھرتے ہیں تو ہڈیاں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے چلنا پھرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ان میں یہ جو جلیاں ہیں خشک ہو جائیں، کسی دوائی کے اثر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یہ خشک اور اکڑ جاتی ہیں، تو جب ہم چلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہڈیاں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ہڈیوں کے ٹکرانے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوتا ہے اور پھر گھٹنے میں سوجن شروع ہو جاتی ہے، جس سے مریض کے لیے چلنا محال ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بہت سارے ان کو بعض اوقات مشورہ دیا جاتا ہے گھٹنے چینج کر لیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی آپریشن سے پہلے جو ہے نا آپ سے رابطہ ضرور کر لیں، انشاءاللہ آپ کی مدد رہنمائی کریں گے اور آپ کو اس بڑے میجر آپریشن سے انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی۔ تو سب سے پہلے میں بتاؤں کہ نمبر 1 ہمارے وہ لوگ جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کو چلتے پھرتے اور خاص طور سیٹ سے اٹھتے بیٹھتے وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اٹھنا بھی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، ان کے لیے بہترین دوائی ہے کلکیریا کارب۔ اور وہ لوگ دوسری قسم کے جن میں چلتے پھرتے وقت گھٹنوں میں اتنا درد نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے سیڑھیاں چڑھنا اور اترنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہترین دوائی ہے روٹا۔ اور تیسری جو قسم کے لوگ ہیں جن میں گھٹنے ان کے سخت تنے ہوئے ہوتے ہیں، کھچاؤ ہوتا ہے اور درد ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے وقت بہت درد ہوتا ہے اور بعض اوقات ان سے آوازیں بھی آتی ہیں، تو ان کے لیے بہترین دوائی ہے کاسٹک کا۔ اب میں جو دوسری بڑی وجہ ہے گھٹنوں کے درد کی، جس کو کہتے ہیں رومیٹڈ آرتھرائٹس، اس کے بارے میں بتاؤں ناظرین۔ یہ جو رومیٹڈ آرتھرائٹس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک مدافعتی دفاعی نظام مقرر کیا ہوا ہے، اور جب بھی کوئی باہر سے جراثیم ہمارے جسم میں بیماری کے لیے اٹیک کرتا ہے تو یہ دفاعی نظام اس کو قلع کما کر کے خاتمہ کر دیتا ہے اور ہمارے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی جسم میں تبدیلی کی وجہ سے یہ مدافعتی نظام غلطی سے ہمارے جسم کے سیلز یا جوڑوں پر اٹیک کرتا ہے، تو پھر اس وقت یہ جوڑوں میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے اور پھر تکلیف درد کا عمل شروع ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ اور یہ عام طور پر یہ جو ہوتا ہے رومیٹڈ آرتھرائٹس کا، اس کا نہ صرف گھٹنوں کے جوڑوں پر بلکہ کلائیوں پہ بھی اور ہپ جوائنٹس پہ بھی بہت اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے ہومیوپیتھی میں بہترین جو دوائیں ہیں، میں اس کی علامات کے ساتھ کچھ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ کا گھٹنا سوجا ہوا ہے، اس میں سرخ رنگ کی سوجن ہے، جو چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ذرا سا بندہ چلتا ہے تو وہ اس میں درد شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے برائیونیا دوائی بہترین ثابت ہوتی ہے۔
دوسری قسم جب گھٹنا کھنچا ہوا ہو اور درد میں حرکت کرنے سے کمی ہوتی ہے، یعنی آپ کے کھنچاؤ ہوتا ہے لیکن چلتے پھرتے وقت جب جسم تھوڑا سا وارم اپ ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا درد میں کمی ہو جاتی ہے، تو ایسے کیس کے لیے رسٹاس دوائی بہت ہی مؤثر ہے۔ تیسری قسم جب آپ کے گھٹنے بہت زیادہ سوجے ہوئے ہوتی ہیں اور ان میں کپڑا یا ذرا سا ہاتھ لگ جائے تو شدید درد ہوتا ہے، تو ایسوں مریضوں کے لیے سیلیسائلک ایسڈ دوائی بہترین کام کرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ چند ایک میڈیسن تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ جو کلینک میں استعمال ہو رہی ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلم ہو تو میرے ساتھ رابطہ کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔